زمانے کا ہے امن برباد جس سے، زمانے کا ہے امن برباد جس سے، بساتے جہاں جس سے خوب رنگ ہے۔ یہ ساری لڑائی ہے خود غرضیوں کی، یہ ساری مفادات کی جنگ ہے۔ صاحبو، آپ نے اپنے ارد گرد ایران، امریکہ، اسرائیل اور دیگر ممالک کے حوالے سے بہت کچھ سنا ہوگا کہ کس طرح یہ دست و گریباں رہے اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے بہت عرصہ پہلے عرب پتی یہودیوں نے ایک پلاننگ کے تحت اسرائیل کی 60 مکانات اس جگہ پہ جا کے بنائے گئے، اور وہاں دنیا بھر سے یہودی لا کے بسائے گئے، اور بعد میں فیصلہ ہوا کہ ہر سال ہر بندہ 5 یہودی یہاں لا کے آباد کرے گا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور آبادی بڑھتی چلی گئی، اور آج اس کی آبادی تقریباً 90 لاکھ ہے۔ گریٹر اسرائیل کا ان کا یہ منصوبہ، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج سے 3000 سال پہلے یا 3200 سال پہلے یا 2700 سال پہلے ہمارے بزرگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد میں آنے والے جو نبی تھے، ان کی اولاد ہونے کے ناطے ہماری جہاں تک حکومت تھی ہم وہاں تک اب حکومت لے کے رہیں گے، اور وہ اس نقطۂ نظر کے مطابق ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں، اور بڑی یہودی اور صہیونی طاقتیں ان کی پشت پر ہوتی ہیں، اور کوئی ہو نہ ہو امریکہ اور یورپی یونین ضرور ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے لبنان کو بہت ضد کیا، کویت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، پھر اپنے مصر اور شام اور دیگر ممالک کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، اور آخر کار ایران ایسی طاقت تھی جو ان کو کھٹکتی تھی، اور ان کے آنکھوں کے تنکے کی حیثیت سے ان کو ہر وقت پریشان کرتی رہتی تھی۔ تو 1979 میں پہلے ایران اور عراق کی جنگ ہوئی، اور بعد میں جب ایت اللہ خمینی فرانس سے یہاں آئے اور انہوں نے حکومت کا، رضا شاہ پہلوی کی حکومت ختم ہو گئی، تو اس وقت سے امریکہ کو یہ حکومت ایک آنکھ نہیں باتی، ان پر پابندیاں لگائی گئیں، لیکن انہوں نے پابندیوں کے باوجود اپنے آپ کو جیسے بھی ہوا سروائیو کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی پر کافی توجہ دی، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے ڈرون تل ابیب، حیفا اور اسرائیل کے دیگر شہروں پر بھی برس رہے ہیں، اور ان اڈوں پر بھی برستے رہے جو اسلامی ممالک میں اپنے دفاع کے لیے امریکہ کو فراہم کیے تھے ان حکومتوں نے، اور وہاں جو امریکن فوج تھی ان کے ٹھکانوں پر بھی یہ میزائل برستے رہے، اور بہت سا نقصان ہوا۔ اگر نقصان کو دیکھا جائے تو نقصان ایران کا بھی بہت ہوا، بہت سے ان کے اعلیٰ فوجی اعلیٰ قیادت اڑا دی گئی، پاسداران کے اعلیٰ عہدیدار اڑا دیے گئے، اور تقریباً 4-5 ہزار کے قریب دنیا تھی جو شہید ہوئی، جن میں مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ سکول تھا جس میں 168 بچیاں ٹام ہاک میزائل پھینکنے کی وجہ سے ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ تو بچے تو سب کے ساجے ہوتے ہیں، لیکن ان خبیثوں نے لبنان کے اندر بچوں کو قتل کیا، فلسطین کے اندر بچوں کو قتل کیا، اس لیے کہ یہ بچے جوان نہ ہونے پائیں، جوان ہوں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ بہرحال ایرانی قیادت کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بڑے مشکل حالات میں
خون کے نذرانے دے کر اپنے ملک کے لیے وہ کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں، اور ان کا یہی خون ہے۔ اور ایسے ہی بہتے ہوئے خون کے بارے میں کسی نے کہا تھا، شہیدوں کا لہو وہ خون ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں، اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبحیں بکھرتی ہیں، نئے سورج نکلتے ہیں۔ صاحبو، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ بہت بڑی طاقت اور اسرائیل کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، اور آپ کو یہ سن کر شاید حیرانی ہو یا آپ کی معلومات میں اضافہ کہ اسرائیل کا ہر بندہ، ان کی بھی تعلیم ہی پی ایچ ڈی ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، اور جدید اسلحہ اور جدید قسم کا جو بھی سامان بنتا ہے اس کی ابتدائی جو فیکٹریاں ہیں وہ اسرائیل کے اندر قائم ہیں۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کی ان مشترکہ طاقت کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا ایران کے عوام کے جذبوں نے اور ان کی صلاحیتوں نے۔ انہوں نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے اسرائیل کا بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ یہ اوپر اوپر سے تو کہتے رہے کہ ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں، اور اب تو اسرائیل نے بھی تسلیم کر لیا کہ 7,985 کے قریب لوگ ان کے ہسپتال پہنچے، جن میں سے بہت سے ہلاک ہو گئے۔ آدھے ایسے لوگ ہیں جن کا کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، کسی کا بازو ٹوٹے ہیں، اور کچھ کے دماغ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے جن کو وقتی طور پر ہسپتالوں سے اس خیال سے فارغ کر دیا گیا کہ کہیں ہسپتالوں پر وہ بمباری نہ کریں۔ لیکن میں داد دیتا ہوں ایران کے فوجیوں کو کہ انہوں نے جس جگہ پہ بھی حملہ کرنا ہوتا تھا پہلے وہ بتا دیتے تھے تاکہ عام لوگ وہاں سے نکل جائیں۔ بہرحال اس 38 روزہ جنگ میں ہر کسی نے محسوس کیا کہ امریکہ اپنی تمام تر توانائیوں، تمام تر تیاریوں اور تمام تر بڑکوں کے باوجود وہ کچھ کرنے میں ناکام رہا جو اس نے سوچا تھا کہ 2-3 دن میں ہم کر لیں گے۔ اسرائیل نے ان کو یہ باور کروایا تھا کہ آپ ایت اللہ خامنائی کو شہید کر دیں تو پوری قیادت بے حوصلہ ہو جائے گی، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جن کی 6,000 سالہ تاریخ ہے، اور یہ جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے ان اڈوں پر شدید گولہ باری کی، شدید میزائل پھینکے جہاں امریکہ کے سپاہی موجود تھے۔ ان کے جیرالڈ فورڈ جہاز کو انہوں نے تباہ کر دیا، انہوں نے ان کے ابراہیم لنکن جہاز کو، بیری بیڑے کو انہوں نے نقصان پہنچایا، اور وہ یہاں سے بہت دور جا کے اپنی مرہم پٹیوں میں مصروف ہے۔ میں مرہم پٹی اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ وہاں ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ان کے سپاہی فوجی مارے گئے، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ صرف 34 یا 17 لوگ ہمارے تھے جو ہلاک ہوئے، حالانکہ اموات بہت زیادہ ہوئیں۔ جب وہ تابوت امریکہ پہنچتے رہے تو امریکہ کے اندر صف ماتم بچھی رہی۔ امریکہ کے اسمبلیوں کے اندر وہاں کے سینٹ کے ممبران نے مخالفت کی، ریپبلکن پارٹی کے لوگوں نے ٹرمپ سے کہا کہ آپ یہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے اندر یہ بات عام ہونے لگی کہ اس کا دماغ خراب ہے، اس کو چینج کیا جائے نیتن یاہو کو۔ یہ ہر وقت لڑائی کے موڈ میں ہوتا ہے، اور ہماری سوشل لائف تباہ ہو کے رہ گئی ہے۔ وہ بنکرز میں چھپتے ہیں، 2 منٹ کے بعد پھر اپنا حملہ ہوتا ہے، پھر باہر نکلتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں۔
اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس افراتفری میں ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر پھر کچھ قوتوں نے بہت کوشش کی کہ جنگ رک جائے، جو اس میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے سعودی عرب کو تحمل سے کام لینے کی بات کی، انہوں نے ایران کو سمجھایا کہ آپ کی بہتری کس میں ہے اور آپ کا نقصان کس میں ہے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کو حوصلے سے کام لینے کی بات کی، انہوں نے امریکہ کو سمجھایا، اور ایک وقت آیا کہ 15 دن کی یہ سیز فائر ہوا، اور اس عرصے میں پاکستان میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطح کے وفود آئے، اور انہوں نے پہلے تو ویسے بات چیت کی، پھر آمنے سامنے بھی بیٹھے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوئے، لیکن 95% جو نکات تھے ان پر کمپرومائز ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہ ڈپلومیسی جاری رہے گی۔ دوسری اٹیمپٹ میں یا تیسری اٹیمپٹ میں دونوں ملک اپنے اپنے مطالبات کو ایسے انداز میں حل کرنے کی طرف آئیں گے کہ یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا، آبنہ ہرمز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور امریکہ کی جو ضد ہے کہ یہ یورینیم ہمارے حوالے کر دے، اس کا بھی کوئی متبادل حل نکالا جائے گا۔ بہرحال اس حالات میں پاکستان کو جو عزت ملی، جو احترام ملا، اور ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے ناطے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز پاکستان بنا رہا، اور مجھے وہ قطعہ یاد آ گیا، جس کو پھبتی ہے کہ عادت عالم اسلام کی، جس کو پھبتی ہے کہ عادت عالم اسلام کی، عالم اسلام میں وہ عرض پاکستان ہے، اس کی بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہر لہو کی بوند کا اسلام پر ایمان ہے۔ صاحبو، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے 1.5 سال کے عرصے میں، بلکہ 1 سال کے عرصے میں، انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، اور سفارتکاری کے میدان میں انہوں نے انڈیا کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ انڈیا ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، ان کی سفارتکاری کی وجہ سے چائنا اور روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اور گلف سٹیٹس کے بیشتر ممالک پاکستان کے لیے دعا گو ہیں۔ جرمنی، فرانس، اٹلی، تائیوان، اور جتنی سپر طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری دعا گو ہیں، اور پاکستان کے لیے ان کے جذبات اچھے ہیں، اور وہ آج بھی پاکستان سے ملتجی ہیں، آج بھی وہ ملتمس ہیں کہ آپ پھر ان دونوں ملکوں کو قریب لائیے، اور کوشش کیجئے کہ 47 سال کے بعد اگر یہ دونوں ممالک کے وفود آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے، تو وہ مرحلہ بھی آنا چاہیے جب ان کے معاملات حل ہو جائیں، تاکہ امن و سکون سے یہ مسلمان بھی جی سکیں، یہ ایرانی بھی جی سکیں، اور امریکہ اور اسرائیل کے جو مذموم عزائم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خاک میں ملا دے۔ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، گو ہم بہت زیادہ اس کو ترقی نہ دے سکے، اس لیے کہ پاکستان کے قیام کے وقت ہماری ابتدائی لیڈرشپ بہت جلد وفات پا گئی۔ 1951 میں، بلکہ 1948 میں قائد اعظم فوت ہو گئے، اور 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر 1958 تک بڑے دگرگوں حالات میں پاکستان سفر کرتا رہا، اور پھر یہاں ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا لیا جو 10 سال رہا، پھر یحییٰ خان کی حکومت آئی، پھر اور ادوار آتے چلے گئے۔ پاکستان وہ کچھ نہ کر سکا جو اس سے ہمیں توقعات تھیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، اور جو موجودہ اس کی کارکردگی ہے، جو موجودہ اس کا مقام اور وقار ہے، ہم اس کو دیکھتے ہوئے
قائد اعظم سے یوں مخاطب ہونے کی پوزیشن میں ہیں، ابری تھی جو زمیں تیرے نقشے کف پاس ہے، ابری تھی جو زمیں تیرے نقشے کف پاس ہے، اب تک وہ زمیں چاند ستاروں کی زمیں ہے۔ صاحبو، اس جنگ کے دوران دبئی کی صورتحال ابتر ہوئی، دبئی کی بندرگاہ کی طرف لوگوں کی آنکھیں اب نہیں اٹھ رہی، ان کے ذہن میں ہے کہ اب ایران کے میزائل یہاں سکون اور چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ تو اس عرصے میں پاکستان کی تینوں بندرگاہیں بن قاسم، کراچی اور گوادر، اس طرف دوسرے ممالک کی توجہ ہوئی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم دبئی جاتے ہیں تو 600 کلومیٹر کا سفر، 600 کلومیٹر ہمیں زیادہ سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور وہی سہولیات بن قاسم، کراچی بندرگاہ اور گوادر میں ہمیں میسر آ رہی ہیں۔ تو اس 1 ماہ کے دوران یا 1.25 ماہ کے دوران یہاں $1 بلین کے قریب پاکستان کو کرائے کی صورت میں یا پرافٹ کی صورت میں حاصل ہوا، اور پاکستان کے ریزرو میں خطر خواہ اضافہ ہوا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو پھیلنے سے بچائے، تیل کا جو بحران ہے وہ جلد ختم ہو، گیس کا جو بحران ہو وہ ختم ہو۔ 80 سال کے بعد ایران کو اندازہ ہوا کہ انڈیا ہمارے لیے مخلص نہیں ہے، ورنہ 1965 میں انڈین طیارے ایران سے تیل حاصل کرتے تھے اور واپسی پر پاکستان پر حملہ کرتے تھے، لیکن نریندر مودی کی ایسی چال جس کے دوران اس کا اصل چہرہ ایران کے سامنے آیا۔ ایک تو ان کے بحری جہاز، بحری فوج ٹریننگ کے لیے آئی ہوئی تھی، جب وہ انٹرنیشنل واٹر میں شامل ہوا ان کا جہاز تو اس کی مخبری کر دی گئی، جس کو امریکہ نے تباہ کر دیا، اور انسانی جانوں کا، سینکڑوں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ایک تو یہ بات انڈیا کے لیے انتہائی پریشان کن ہوئی، اور دوسری طرف ایران کو بہت دکھ ہوا کہ مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے 80 سال ان کی خدمت کی، ہماری چاہ بہار بندرگاہ یہ استعمال کرتے رہے، لیکن آج جب وقت آیا تو انہوں نے امریکہ کو خوش کیا۔ پھر اس جنگ کے لمحات میں مودی نیتن یاہو کے پاس گیا، اسے تھپکی دی، جفیاں ڈالتا رہا اور بھنگڑے ڈالتا رہا۔ ان چیزوں نے ایران کا دل کھٹا کر دیا۔ ایران اب پاکستان کے بہت قریب ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ایران کا تیل بذریعہ پائپ لائن پاکستان میں آئے گا، اور انشاءاللہ گیس بھی یہاں آئے گی، اور پاکستان جو دوسرے ممالک سے گیس حاصل کرتا تھا اس سے تیل بھی سستا ملے گا اور گیس بھی سستی ملے گی۔ اللہ کرے یہ سلسلے دراز ہوں، جلد ختم ہوں، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو وقار عطا کیا ہے، خدا کرے ہمیشہ یہ سلسلے برقرار رہیں۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔